السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود مسمون کے بعد قرآن مجید کی ایک سورت کا نام نبی رحمت کے نام پر سورہ محمد رکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورت کی آیت نمبر 32-33 سے بات چل رہی ہے، تو یہ آیت جو قرآن کی مختصر سی ہے، مضمون کے اعتبار سے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے دن رات فکر دلاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی تابعداری کرو، نبی کے تابعداری کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کر لینا۔ اسی صورت کے شروع میں رب العالمین نے مسلمانوں کو یہی بات ذرا دوسرے انداز پہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ وہ کیا کریں۔ انہیں اللہ کہتا ہے کہ آمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، جو چیز آسمان سے اللہ نے اپنے آخری نبی کو دے کے بھیجی ہے وہ سچی بات ہے، اس حق کی اطاعت کرو۔ یہ دو آیتیں ہیں سورت کے آغاز کی اور سورت کی نمبر 33 کی، ان دونوں پر ذرا غور کریں تو قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کی اطاعت قرآن مجید کے احکام کو تسلیم کرنا ہے، نبی کی اطاعت اس کی تشریح و تفسیر
تو صورت حدیث جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کی اطاعت کرنا ہے۔ قرآن کی بات مانو گے تو اللہ کے تابعدار کہلاؤ گے، نبی کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کرو گے تو تم نبی کے تابعدار کہلاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کا عمل، آپ کے مشاہدات کتب حدیث میں بالوضاحت موجود ہیں۔ رمضان ختم ہوا، اس کے بعد اب ماہ شوال شروع ہے، اور اس کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، من صام رمضان ثم تبعه ستا من شوال کان له کاجر سنہ۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھ لیں، الحمدللہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق روزہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب شوال آیا ہے، فرمایا شوال کے 6 روزے رکھ لو۔ اب 6 روزے اور 30 روزے 36 روزے ہو گئے۔ اللہ تمہیں ان 36 روزے رکھنے کی وجہ سے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب دے دے گا۔ محنت بہت تھوڑی، اجرت اس کے مقابلے میں ہماری سوچ سے بھی زیادہ، اور یہ مسلمانوں پر جو اللہ کا احسان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا کی تفسیر بنتی ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک نیکی 10 نیکیوں کے مساوی برابر دے دی جائے گی۔ یہ ہے اللہ کا احسان، اور اس سے زائد بھی وہ دیتا ہے۔ اب اس ضابطے کے مطابق سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام بنائے، اور ان 4 مہینوں میں وہ مہینے بھی شامل ہیں جن میں حج ہوتا ہے، اور حج کے علاوہ بھی رجب کا مہینہ اس میں شامل ہے۔ اب جو شخص ایک مہینے کے روزے رکھے تو اللہ کی رحمت والے فیصلے کے مطابق اسے 10 مہینوں کا ثواب مل گیا۔ ایک مہینے کے روزے رکھنے سے اللہ 10 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب دے گا، اور جو شخص سال بھر کے روزے کا ثواب لینا چاہے اس کے لیے اب 2 مہینے کی کوئی ایسی اضافی محنت ہو تو پھر سال بھر کے روزوں کا ثواب مل سکتا ہے، اور وہ اضافی محنت، زائد محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 روزے شوال کے مقرر کیے۔ ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر، 6 روزے کا ثواب 60 روزوں کے برابر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 2 مہینے کا ثواب نہیں۔ اب 2 مہینے کے روزے جو کمی ہے سال کی وہ پوری ہوتی ہے 6 روزے رکھنے سے۔ اب 6 روزے آپ میں سے جس بھائی نے رکھے ہیں اللہ اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نہیں رکھ سکا چلو وہ صبح سے رکھ دے، رمضان کے بعد شوال کے اندر 6 روزے اس نیت سے رکھنے ہیں کہ اللہ مجھے سال بھر کے روزوں کا ثواب دے دے۔ یہ تھوڑی سی محنت بہت زیادہ ثواب کا حقدار بنا دیتی ہے، اور اسی کو اللہ کہتے ہیں
کہ ایمان والوں آمنو بما نزل علی محمد، جو چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے یعنی قرآن اور حدیث، اس کی اتباع کرو، هو الحق، سچی بات یہی ہے۔ اور یہ آئی بھی کہاں سے ہے؟ من ربہم، قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور قرآن کی تشریح اور تفسیر بصورت حدیث یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کو بھی جو ہے وحی کہتے ہیں، اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید وحی مطلوب کہلاتی ہے، یعنی اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور وہ وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے کہ اس کی تلاوت نہیں ہوتی، ویسے اس کو پڑھ کے مضمون سمجھ کے عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو حدیث اور قرآن دونوں پر عمل کرنے والا آدمی صحیح معنی میں اللہ کا تابعدار اور نبی کا تابعدار ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ انسان کے اوپر جو احکام فرض کر چکا ہے اس کا حساب لے گا۔ اب اس کے حساب میں اگر رمضان کے روزے ہیں تو ان روزوں کی تعداد ایک مہینے کی شکل میں ہے، وہ مکمل کر لیے، اور ان 30 یا 29 روزوں کے دوران اگر اس سے کوئی کمزوری رہ گئی ہے، شریعت کے احکام کے مطابق روزہ معیاری نہیں ہے، غیر معیاری روزہ جسے اللہ پسند نہیں کرتا، ایسے روزے کی کمی نفلی روزے سے پوری ہوئی ہے۔ نماز فرضی کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، نفلی نماز سے اس کو پورا کیا جائے۔ زکوٰۃ فرضی اگر ادا کرنے میں کچھ کمزوری رہ گئی ہے، اس کو اللہ صدقات سے پورا کرے گا۔ حج میں اگر کمزوری رہ گئی ہے تو نفلی حج سے اس کی تکمیل ہوگی۔ یہ تمام فرائض کی کمزوری کا ازالہ نفلوں سے رکھا گیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ، صرف ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں سفر کے دوران، اللہ کے راستے میں جہاد کے دوران، اللہ کے راستے میں طالب علم کی زندگی میں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہوئے کوئی اگر ایک روزہ نفلی رکھتا ہے تو اللہ اس روزے کی برکت سے اس روزے دار اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ مقرر کر دیتے ہیں، خندق بن جاتی ہے جیسے زمین و آسمان ہے۔ ایک روایت میں 3 خندقیں بنتی ہیں، 3 خندقیں، ہر خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر۔ جب اللہ اتنا مہربان ہے تو فرضی روزوں کی کمزوریوں کو اگر ہم نفلی روزوں سے پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہم نفلی روزوں کی باقاعدہ طور پر تعلیم حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ آپ اپنے فرضی روزوں کے بعد جن جن مہینوں کا اہتمام کرتے تھے اس میں محرم کے روزے آپ بڑے شوق سے رکھتے تھے، اور شوال میں تو اتنے روزے رکھتے تھے، شعبان میں شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہمیں خیال ہوتا تھا کہ آپ نے تو پورا مہینہ شعبان کا روزہ ہی رکھا ہے۔ کوئی آدمی اگر آپ کے روزے کا صحیح معنی میں تلاش کی فکر میں حاضری دیتا اور دل میں خیال ہوتا کہ کبھی میں یہ دیکھوں کہ اللہ کے نبی کا روزہ ہے یا نہیں ہے، تو دریافت کرتا تو پتہ ہوتا کہ آج تو نبی کا روزہ ہے۔ اگر کسی کو یہ خیال ہوتا کہ میں نبی کریم کو بغیر روزے کے بھی مل سکوں تو بعض دفعہ وہ آتا پوچھتا حضرت آج روزہ ہے؟ آج تو میں نہیں رکھا ہے۔ آپ نفلی روزوں کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ اس کا اہتمام
میرے اور آپ کے لیے بطور سیمپل اور نمونہ کے موجود ہے. اس کا فضائل میں احادیث مقدسہ موجود ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھتے. اب یہ سوموار اور جمعرات کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ سے دریافت کیا گیا لیکن ابھی آپ یہ سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ نے مجھے دنیا میں پیدا کر کے مجھ پر احسان کیا ہے. یہ اللہ کا پیدا کرنا اور اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. اور جمعرات کو ہفت روزہ رکھو اور ایک حدیث میں ہے کہ 6 روزہ رکھو، سوموار کو بھی اور جمعرات کو بھی. انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میرے اعمال کا جب محاسبہ کریں تو اس میں یہ بات بھی درج ہو کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اہتمام سے روزے رکھتے کہ آپ کا ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ ہوتا. اگر کسی بھائی کو اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو اسے نبی کی اطاعت اور نبی کی موافقت پر خوشی محسوس کرنی چاہیے. اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے. ایام 20. اچھا جی، ایام 20 کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا ایام 20 وہ ہیں جن دنوں کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں. جن دنوں کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں، یعنی 12 13 14 یا 13 14 15 13 14 15 چاند کی تاریخ کو آپ روزہ رکھتے تھے. اور ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے کہ ان کی راتیں بھی مکمل روشن ہوتی ہیں. چاند کی روشنی سے زمین کے اندر سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. اب اس کا بھی آپ کے روزے کا ہی ائمہ حدیث میں حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیلات میں ذکر کیا ہے کہ آپ 3 روزے کبھی بدل بدل کے رکھتے تھے. اس طرح سوموار، جمعرات اور پھر سوموار اس طرح بھی رکھ لیتے تھے. کبھی جمعرات، سوموار اور پھر جمعرات، یعنی مہینے کے 3 روزے اس طرح بھی آپ رکھتے تھے. ایام 20 بھی رکھ لیتے تھے اور 3 روزوں کو اس طرح بھی تبدیل کر کے بھی رکھتے رہتے تھے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا شوق رکھنے والے، نبی کے تابعداری کا دم کرنے والے، نبی کی اطاعت کے لیے کوشاں رہنے والے، تو اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ رمضان کے روزے گئے تو اب ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی. ہمیں رمضان کے علاوہ بھی کثرت سے روزے نفلی رکھنے چاہیے. آپ کا فرمان موجود ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد افضل روزے، رمضان کے بعد افضل روزے فرمایا اللہ کے مہینے محرم کے روزے. محرم کا روزہ رمضان کے بعد عظمت والا روزہ، فضیلت والا روزہ شمار ہوتا ہے. اب یہ نفلی روزوں کی تفصیلات میں آپ بات سن رہے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزے رکھتے، ترغیب بھی دیتے، صحابہ کرام بھی آپ کی اتباع میں نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے. عرب دنیا میں
جو لوگ رہ کے آئے ہیں انہیں اس کا احساس ہوگا کہ وہاں محرم کے روزے بڑی کثرت سے رکھے جاتے ہیں۔ مجھے اس بات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا جب اللہ نے حرمین کی زیارت نصیب فرمائی۔ اس وقت میں نے 15 دن اضافی وہاں رہنے کی اجازت لی، 15 دن اضافی رہنے کی اجازت لی۔ جو وہاں پر کونسلر سعودیہ حکومت نے پاکستان کا نمائندہ موجود تھا، اس کو جب میں درخواست دے کے اجازت لینی چاہیے تو میں گیا تھا بحری جہاز میں، بائشت کیا تھا۔ تو یہ بحری جہاز کا سفر کٹھن بھی ہے، زیادہ اس میں دن بھی لگتے ہیں، ہفتہ قریباً لگ جاتا ہے کراچی سے جدہ تک، واپسی پر ایک ہفتہ لگتا ہے، اور وہی جہاز جس پہ آپ گئے ہیں اسی نے آپ کو لے کے آنا ہے۔ اس وقت 3 جہاز چلتے تھے، تو جس جہاز پہ میں گیا اس نے 15 دن کے بعد واپس آنا تھا، تو میں نے اجازت لے لی کہ 15 دن کی مجھے مکے میں رہنے کی اجازت دی جائے، میں دوسرے چکر پہ چلا جاؤں۔ تو کونسل جو حکومت پاکستان کا نمائندہ تھا وہ میری درخواست پر تعجب بھی کیا، مسکرایا، کہنے لگا تو عجیب حاجی ہے، لوگ تو کہتے ہیں مجھے جلد سے جلد پاکستان بھیجو، آج میرا مکمل ہو گیا میں جاؤں فوراً جاؤں۔ وہ تو چانس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی سیٹ مس ہوتی ہے مجھے بھیج دو، تو کہتا لیٹ جاؤں گا، یہ کیوں؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہاں بیت اللہ موجود ہے، اور بیت اللہ میں ایک نماز لاکھ نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے، یہ مجھے پاکستان میں کسی مسجد میں نصیب نہیں۔ اس برابر میں چاہتا ہوں کہ جتنے دن مل جائے فائدہ ہو۔ اسے کہا لاؤ، فوراً دستخط کر دیے، مہر لگانی کا تجیب۔ مقصد یہ ہے کہ میں نے 15 دن جو اضافی لیے اس میں محرم آ گیا، تو محرم میں نے وہاں لوگوں کو کثرت سے روزے رکھنا اور افطاری کرانے کا وہی انداز دیکھا جو رمضان میں تھا۔ رمضان میں جس طرح لوگ بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں کی افطاری کرواتے، اس میں بھی باقاعدہ افطاری کا یہی پروگرام۔ محرم کے خطبے بھی میں سن کے آیا، اور جو کچھ محرم میں ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کا وہاں پر ائمہ حرمین نے کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ مکہ تو ابھی موجود ہے، ائمہ حرمین ابھی موجود ہے، مگر میں نے محرم کے دنوں میں یہ باتیں جو یہاں ہمارے ہاں پٹ پٹائیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں باتیں چلتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ خوشی کا موسم شادی کا وہ بھی موقوف، حرام، توبہ توبہ توبہ، کہاں سے لائیں کوئی پتہ نہیں ہے نہیں۔ اور دیکھا دیکھی فقہ جعفریہ والوں کے اتباع میں فقہ حنفیہ کے لوگ بھی، دیوبندی بریلوی بھی، وہ اس بات کے پیچھے ہو گئے کہ چلو محرم میں شادی حرام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو چیزیں شریعت میں موجود نہیں ہیں ان کو شریعت بنا دیا گیا، اور جو شریعت کے واجبی احکام ہیں ان کو جو ہے فراموش کر دیا گیا۔ تو بہرحال محرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ محرم میں ایک دن آتا ہے 10 تاریخ محرم کی، 10 تاریخ کے روزے کو آپ نے رکھا بھی ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پر پابندی بھی کرائی ہے، اور اس کی فضیلت بھی بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ کا جو شخص روزہ رکھے گا اللہ اس کے 10 تاریخ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے اضافی گناہ معاف کر دے گا۔ گناہوں کی معافی الگ،
اور محرم کے روزے کی عظمت کا مقام اعلان. مکہ المکرمہ میں رواج تھا کہ مکے کے لوگ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. مدینہ میں جب آپ گئے تو مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے. آپ نے یہودیوں سے پتہ کیا کہ تم لوگ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو. انہوں نے اس کی وجہ بتائی. وجہ کیا بتائی کہ یہ وہ دن ہے جو یادگار ہے, ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اور اس احسان کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں. فرمایا کیا احسان کیا؟ فرمایا کہ ظالم حکمران ہم پر مسلط تھا فرعون, جس ظالم نے ہمارے بچوں کو ہمیشہ ذبح کرنے کی عادت بنائی ہوئی تھی, بچیوں کو زندہ رکھا کرتا تھا. اس 10 محرم کو اللہ نے فرعون کو سمندر میں ڈبو کے ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ کیا ہے. ہمارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ اس کا روزہ رکھتے تھے شکرانے کے طور پر. ہم ان کے امتی ہیں اور ہم نبی کی اتباع موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری میں اس کا روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتباع میں, یعنی اللہ کے سچے رسول موسیٰ کی اتباع میں روزہ رکھنا ہے, تو فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم, تمہاری نسبت میری اس کے ساتھ ہے قربت زیادہ ہے. وہ بھی نبی ہے, میں بھی نبی ہوں, اس میں برابر ہم بھی روزہ رکھیں. ایک آدمی کو بلایا, فرمایا ایسے کرو, جاؤ ہمارے ماحول میں پھر جاؤ, اعلان کرتے پھرو کہ جس کسی کا آج 10 محرم کو روزہ ہے وہ روزہ مکمل کرے, اور جس کا روزہ آج صبح سے نہیں رکھا اور وہ کچھ کھا پی چکا ہے تو وہ میرا اعلان سننے کے بعد مغرب تک روزے سے رہے, وہ مغرب تک روزے سے رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کی اس بات کی اس طرح پابندی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم خود بالغ مرد و زن ہم تو روزہ رکھتے ہی تھے, ہم معصوم شیر خوار بچوں کو روزہ رکھاتے ہیں. شیر خوار بچے جو دودھ پیتے ہیں, جن پر شریعت کے احکام میں سے کوئی چیز فرض نہیں ہے, وہ سال کا بچہ ہے, 2 سال کا بچہ ہے, 1.5 سال کا بچہ ہے, چند مہینے کا بچہ ہے, ہم اس کو بھی روزہ رکھاتے تھے. اور وہ کیسے کہ کھلونے ہمارے پاس ہوتے تھے, جب اس کو بھوک ستاتی وہ رونا شروع کرتا, ہم اس کو کھیل میں لگا دیتے تاکہ نبی کے فرمان کی بے قدری نہ ہو. نفلی روزے کا اہتمام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کیا بھی ہے اور اس کا ثواب بھی بتایا ہے. اسی طرح ذی الحج کا مہینہ, جب ذی الحج کا مہینہ آئے گا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک مکمل 9 دن کے روزے رکھے اور ان 9 دنوں کی فضیلت بتائی اور ایک ایک روزے کا ثواب رمضان کے روزے کے برابر بتایا اور اس کی راتوں میں سے ہر رات کا قیام ليلۃ القدر کے برابر بتایا. یہ رحمت دو عالم کی ترغیبی روایات ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا نمونہ ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. چونکہ اب رمضان تو انشاءاللہ سال بعد آئے گا اور اس رمضان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے عادت ڈالنے کی کوشش کرو کہ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھ لیں تاکہ نبی کی سنت کے ساتھ موافقت ہو جائے. اور یہ جو آپس میں ہمارے یہاں ایک الجھاؤ بنا ہوا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی خوشی منانی چاہیے
اور اس کا نام میلاد رکھ کے سارا سال میلاد مناتے رہے. ابھی تو ایک دن پیدا ہوئے ہیں نا، لیکن یہ میلاد کا جلسہ، میلاد کی محفل پورے سال میں چلتی رہتی ہے، پورے سال. آج فلاں گھر میں میلاد ہے، آج فلاں گھر میں میلاد ہے، آج فلاں گھر میں میلاد ہے. عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور میلاد کی محفل رکھتی ہیں. بھائیو، جس نبی کی پیدائش کی خوشی منانے کے لیے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو نبی کی اتباع میں کرو نا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے نبی کی بات مانو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو. اب نبی نے اپنا میلاد کیسے مناتے ہیں؟ نبی نے بھی تو میلاد منایا ہے نا. نبی نے روزہ رکھ کے منایا. ہم دیگیں چڑھا کے، مٹھائیاں کھا کے، پیٹ بھر کے، کام و دہان کی جو ہے باقاعدہ خدمت کر کے، سبیلے لگا کے، تو ہم اس کو جو کیا کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ مناتے ہیں کہ آج نبی کا میلاد ہے. نبی نے میلاد منایا روزہ رکھ کے، اور ہم میلاد مناتے ہیں کھا پی کے. ذرا اس سے معافرت ہو جائے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا تبطلوا اعمالکم. یہ قرآن مجید کی 26ویں پارے کی سورہ محمد کا مضمون ہے. 26واں پارہ ہے، سورت کا نام محمد ہے، اور اس کے شروع میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب محمد رسول اللہ پہ جو آئی ہے، اس کی جو ہے قدر کرو. هو الحق من ربہم. یہ سچی کتاب ہے، رب کی طرف سے آئی ہے، اور اس کتاب پر عمل کرنے سے تمہارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا. رمضان کی گفتگو میں آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزے اور قرآن بندے کے سفارشی بن کے پیش ہو. تو جن بھائیوں نے رمضان کو خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں گزارا، ان کے لیے تو باقاعدہ طور پر وہ گواہ بنیں گے. لیکن جنہوں نے اس کی بے قدری کی ہے، میں نے خطبہ جمعہ میں بھی ذکر کیا تھا، اور عید کے خطبے میں بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ اب بھی توبہ کر، اب بھی توبہ کر. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کرنے پر خوش ہو جاتا ہے. تو آپ توبہ کر دیں گے، آپ کا بھلا ہو جائے گا. مگر توبہ ڈرائیوروں والی نہیں، توبہ ڈرائیوروں والی نہیں. توبہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. خالص دل کی ہے گہرائیوں سے اپنے دماغ کو اس کے تابع کر کے فیصلہ کریں کہ اب اگر رمضان آیا تو میں ایک روزہ بھی ضائع نہیں کروں گا. اور توبہ کے ساتھ اگر ممکن ہو سکے تو اس کا کفارہ بھی ادا کریں. اس کو کم از کم متبادل روزے تو رکھیں نا. آپ تو کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی ہے، تو توبہ کی ہے تو 30 روزے اور پورے کرو نا. اس سے 1000 روزہ نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی سابقہ کسی گفتگو میں اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ ایک روزہ ضائع ہو جائے، ایک روزہ جان بوجھ کے کسی آدمی سے ایک روزہ ضائع ہو گیا، اس نے کھا لیا، اس نے پی لیا، اس نے بیوی سرپرستی کر لی، اس نے جو ہے اللہ کی بغاوت میں یہ جو ہے گناہ کر لیے ہیں، تو اس کو جو ہے کفارہ کیا دینا پڑے گا؟ 60 روزے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، تب جا کے اس کا کفارہ ادا ہوتا ہے. اور ثواب لینا چاہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک روزہ رمضان کا ضائع ہوا ہے اور تم چاہتے ہو کہ رمضان کے روزے کے برابر مجھے ثواب مل جائے تو ساری زندگی روزے رکھتے رہو، ثواب نہیں ملے. روزے کا ثواب ملے، رمضان کے روزے کے برابر ثواب نہیں ملے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اس جہاد کا بوجھ اتار دے
اس کی فرائض کے اندر جو کمی ہوئی ہے وہ معاف کر دیں، لیکن ثواب نہیں ملے، اتنا ثواب نہیں ملے، جتنی محنت کرو گے اتنا ثواب ملے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ جو کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ باقی روزوں کی ہے، ہر مہینے میں اور مختلف روزوں کی تفصیلات آپ نے سنی ہے، اس تفصیلات کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی کی اصلاح ضروری ہے۔ روزے فرض ہیں رمضان کے، روزے فرض، لیکن اکیلے روزے ہی تو فرض نہیں نا، باقی بھی تو کچھ فرائض ہیں، اور ان فرائض میں دو طرح کے احکام ہیں، حقوق اللہ فرض ہیں، حقوق العباد فرض ہیں۔ حقوق اللہ کا درجہ زیادہ عظمت والا اور حقوق العباد والا معاملہ نہایت احتیاط والا۔ حقوق اللہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر دیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کا کوئی گناہ معاف کر دے یا اس پر گرفت کرے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن حقوق العباد اللہ نے معاف نہیں کرتے، حقوق العباد معاف نہیں کرتے۔ جیسے مشرک کوئی شرک کی بنا پر شرک والے گناہ کو اللہ نے بغیر توبہ کے معاف نہیں کرنا، اسی طرح حقوق العباد کے مسئلے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ حقوق العباد کو بھی اللہ خود معاف نہیں کرے گا، اس پر اللہ کی رحمت الگ ہے۔ اور وہ کیا؟ ایک نیک آدمی ہے، اس سے حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی ہو گئی ہے، تو ان کے اللہ قیامت کے دن مصالحت کرائے گا، مصالحت کرائے گا، خود نہیں معاف کرے گا، اللہ کہے گا حقدار کو جس کا حق ہے۔ مثلا کسی نے ماں کی گستاخی کی، کسی نے باپ کی گستاخی کی، کسی نے ماں باپ کے علاوہ اولاد کے حق نہیں دیے، کسی نے اولاد کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے حق ادا نہیں کیے، کسی نے پڑوسیوں کے علاوہ کسی مسافر کا حق ادا نہیں کیا، کسی راستے کے چلنے پھرنے والے جو ہے مسافر ساتھی کا حق ادا نہیں کیا، عام مسلمان کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ حقوق جو ہے انسانوں کے اللہ انسانوں ہی سے کہہ کے معاف کروائیں گے، لیکن اپنی طرف سے خود معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بندے کا حق ہے۔ اب بندے کے حق کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے، اور پھر یہ 11 مہینے میرا اور آپ کا ایک دشمن جو کہ 1 مہینے کی سزا کاٹ کے آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہماری کیا تیاری ہے؟ اس نے ہمیں روزوں سے کوشش کی بات کرنے کی، مگر ہم اس کے کہنے میں نہیں آئے ہمیں روزے رکھ لیے، اس نے کہا چلو آگے چلو نا، چھٹی ملتی ہے، میرا افسر بالا آ رہا ہے، افسر بالا آئے گا نا ہم پھر سوچیں گے۔ اب اس کے جو آفیسر قسم کی پارٹی ہے وہ سب رہا ہو گئی ہے۔ رمضان ختم ہوتے ہی جو مردت الشیاطین بڑے سرکش جن تھے ان کو اب رہائی مل گئی ہے۔ اب اس رہائی کے بعد یہ چھوٹے ان کے بڑوں سے مل کے آپس میں ساز باز کر رہے ہیں کہ ہم ان کے گناہ کس طرح بڑھانے ہیں، ان کی نیکیاں کیسے ضائع کرنی ہے، ان کو اللہ کا کس طرح باغی بنانا ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب کے برابر جہنم میں کیسے لے جانا ہے۔ وہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ اس منصوبہ بندی کے مقابلے میں مجھے اور آپ کو اللہ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے، اللہ کی یاد کرنی چاہیے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، تاکہ جو ہے ہمیں اللہ شیطان کے جال سے محفوظ کر سکے۔ قرآن کی یہ جو ہے لا تبطلوا اعمالکم، آپ اپنے عملوں کو ضائع نہ کریں۔ ضائع کب ہوتے ہیں؟ جب خلاف شریعت کوئی کام ہم کرتے ہیں، نبی کی سنت سے ہٹ کے کرتے ہیں، نبی کریم کے فرامین سے ہٹ کے کرتے ہیں، تو سنت کے خلاف جتنے اعمال ہوں گے
وہ بھی برباد ہے. ہاں کوئی نماز پڑھے, روزہ رکھے, صدقہ خیرات کرے, حج اور عمرہ کرے اور نبی کی سنت کے خلاف کرے, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. یہ عمل ضائع ہو گیا. ضائع کیوں ہو گیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنی اور بڑی حوصلہ دلانے والی روایت ہے, بڑی حوصلہ دلانے والی. خاص طور پر میرے وہ بھائی جن کو شریعت کے احکام سے علم کی کمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, معاشرے کے رواج کی وجہ سے دین سے دوری ہے اور انہیں پتہ نہیں دین کے احکام کا. اب وہ لوگ اس حدیث کو سن کے پہلی دفعہ وہ بغلے بجائیں گے, بڑے خوش ہو جائیں گے, اور حدیث کے لفظ مکمل سننے کے بعد پھر ذرا منہ اتر جائے, پھر ذرا پریشانی ہوگی. حدیث کے لفظ آپ نے کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنہ, میری ساری امت جنت میں چلی جائیں. اب تو روزے دار بھی خوش ہیں, بے روز بھی خوش ہیں, نبی کی امتی بھی ہوئے, نمازی بھی خوش ہیں, نماز نہ پڑھنے والے بھی خوش ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی امت میں تو ہیں. تو نبی کی فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, میری ساری امت جنت میں جائے گی. اس میں تو بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن اگلا فکرہ ذرا حوصلے توڑ دیتا ہے, پھر وہ خوشی غمی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے. فرمایا الا من ابا, جو جنت میں جانے سے انکاری ہے وہ نہیں جائے. صحابہ نے عرض کیا الا من ابا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کون بد نصیب ہے جس کو جنت کے دروازے کھلے نظر آئیں اور اسے جانے کی اجازت ملے اور وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے کہ میں نے علم نہیں جانا ہے, میں نے جنت میں نہیں جانا ہے. کون بد نصیب؟ اب روزہ آتا ہے وہ عیسائی کی تشریح. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی, جو شخص میرا تابعدار ہے وہ جنت میں جائے گا اور جو میرا تابعدار نہیں ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. بھائیو, اپنے تمام معاملات کو نبی کے فرامین کے آئینے میں رکھو. آئینے میں آپ کے احادیث مقدسہ کو آئینہ بنا کے اس میں سوچو کہ یہ میرے کام, یہ میرے اعمال, یہ میرے عقائد, یہ میرا طرز زندگی, یہ میری خوشیاں, یہ میری غمیاں کیا شریعت کے مطابق ہے؟ اگر موافقت ہے تو خوشی بحال, اور اگر اس میں کمی ہے تو پھر سمجھو کہ ہمارے لیے بربادی ہی بربادی. تو اس بنا پر اپنے اعمال کی فکر کرو, اپنے اعمال محنت کر کے اس کا ثمرہ نہ ملے, ثواب نہ ملے اور الٹا ثواب کے آدمی مجرم بن جائے تو اس جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ اس سے بڑا بد نصیب کون؟ اس بنا پر اب رمضان کے بعد 11 مہینے مسلسل آپ کی محنت میں کمی نہیں آنی چاہیے. مساجد کی چار دیواریاں گواہ ہیں کہ آپ نے رمضان نے مسجد کی حاضری کا کافی ثبوت دیا ہے, کافی ثبوت. میں اپنی اس مسجد کی بات کرتا ہوں کہ اس میں رمضان شروع ہوا تو نماز تراویح کے لیے, عشاء کی نماز کے لیے یہ اندر کا پورا حال بھرا ہوا باہر کی سطح, اور رفتہ رفتہ کبھی کم کبھی زیادہ ہوتے رہے, لیکن صبح کی نماز میں یہ اندر کا حال ہمیشہ پھول رہا ہے. پورا رمضان صبح کی نماز میں یہ اندر کا حال پورا بھرا ہوتا تھا, پورا. مگر آج صبح کو جو کیفیت مجھے نظر آئی وہ یہ تھا کہ چٹائیاں بھی, پنکھے بھی,
مسجد کی چار دیواری بھی اور اس مسجد کا پورا ماحول بھی، یہ سب کم سزا تھا کہ اللہ وہ نمازی کدھر چلے گئے، اللہ وہ نمازی کدھر۔ آج صبح کی نماز میں ایک صف بھی پوری نہیں تھی، ایک صف پوری ایک صف نہیں تھی۔ تو بھائیو یہ کمزوریاں پیدا نہ کرو۔ اللہ کے نبی کی پسندیدہ عملی کیفیت کیا تھی؟ آپ کیا کرتے تھے؟ جو کام شروع کیا اس کو ہمیشہ کرتے تھے، ہمیشہ۔ اور اس کے لیے آپ فرماتے تھے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کو وہ کام بہت اچھا لگتا ہے کہ آدمی ہمیشہ کرے، ہاں تھوڑا ہی کرے، تھوڑا ہی کرے لیکن ہمیشہ نہ کرے۔ ہم نے ایک مہینہ گھٹنے لگا کے کمر کس کے مسجد کے اندر آنے جانے کی بڑی محنت کی ہے۔ اب مہینہ گیا تو 11 ماہ کی چھٹی، 11 ماہ کی چھٹی، یہ کہاں سے چھٹی ملی ہے؟ کس دفتر میں منظوری دی ہے؟ کس با اختیار حیثیت سے کسی سے آپ نے اجازت دی ہے؟ کسی کا نام تو باپ نے اجازت دے دی ہے، ماں نے اجازت دے دی ہے، استاد نے اجازت دے دی ہے، کسی افسر نے اجازت دے دی ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ خالق نے تو چھٹی نہیں دی، نبی نے کی چھٹی نہیں دی، مگر ہماری بدعملی یہ ہے کہ ہم 11 مہینے کی چھٹی پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر رمضان آئے گا تو پھر اس سے مصافحہ کریں گے اور اس سے پھر ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ تو بھائیو یہ جو ہے اللہ کے سامنے حاضری دینے کے لیے اچھا عمل نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ یہی سرور تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ایک شکایت درج کرانے گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار الہی میں ایک شکایت درج کرائیں گے اور اس شکایت کا مضمون قرآن مجید کے اندر باقاعدہ طور پر اللہ نے درج کیا ہے۔ یہ میرے سامنے اس وقت جو ہے 19واں پارہ ہے، 19واں پارہ، اور 19ویں پارے کے پہلے صفحے پر ذرا تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں تاکہ میری اور آپ کی کوئی سوچ بدل سکے اور ہم جس بات کے اوپر ناظر ہیں کہ قیامت کے دن نبی رحمت سفارش کر کے ہم کو جنت میں لے جائیں گے، ذرا یہ قرآن کی آیت 19ویں پارے سے یہ جو ہے بغور سنیے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ کہ اللہ کا نبی کیا شکایت کر رہے ہیں اور نبی کی شکایت قرآن کے اندر لکھا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اللہ یہ جو میری قوم ہے، مسلمان ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا، اس پر انہیں پشت کی ہوئی تھی، کٹ کر کے پھرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب شکایت نبی کرے اور کرے بھی اللہ کے سامنے اور پھر اللہ اس کو جو ہے سن کے تو کیا ہمارے ساتھ رحمت والا سلوک کرے گا، رحمت والا سلوک کرے گا۔ اور اسی جو ہے 19ویں پارے کے اندر اس وقت مجرموں کی ایک کیفیت کا یہاں موجود ذکر ہے، 19واں پارہ اور اس میں ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ دن اتنا بڑا خوفناک ہوگا کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا۔ اور کیوں کاٹے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن کہے گا اللہ بڑا افسوس ہے میں نے تیرے نبی کا راستہ اختیار کیوں نہیں کیا، میں نبی کے کہنے پہ کیوں نہ چلا، میں نبی کی سنت سے محروم کیوں ہوا، میں تیرے نبی کو ناراض کیوں کر بیٹھا۔ یہ قرآن کے لفظ ہے کہ اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے افسوس کا اعلان کرے گا اور
ساتھ کہے گا یا لیتنی، اے یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس مجھے صدمہ آ رہا ہے، لم اتخذ فلانا خلیلا، جن مجلسوں میں بیٹھ کے میں اللہ کی بغاوت کرتا رہا، اللہ میں ان کو دوست نہ بناتا تو اچھی بات ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر، ان ظالموں نے تو مجھے قرآن بلا دیا، قرآن ہی مجھے یاد نہیں کرنے دیا، قرآن سے مجھے بے خبر رکھا۔ اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وقال